امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کا جب انتقال ہوا، اس وقت کے بڑے محدث نے خواب میں دیکھا کہ ان کا مقام امام احمد ابن حنبل کے برابر ان کا درجہ کر دیا گیا، ایک لوہار کا درجہ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، جب وہ صبح جگے تو ان کے گھر گئے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر امام احمد ابن حنبل کے درجے میں ان کو کیسے رکھ دیا گیا، حالانکہ امام احمد ابن حنبل وہ ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور دین کے اندر ان کا ایک بڑا رول ہے۔ 4 امام ہیں، ایک امام احمد ابن حنبل کا بھی نام، یہ بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس لوہار کا درجہ امام احمد ابن حنبل کے برابر کیسے ہو گیا۔ چنانچہ وہ صبح جاگنے کے بعد کئی محدثوں کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہوا، تو تمام محدثین نے کہا کہ ان کا کوئی عمل ایسا ہوگا جو اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اس کے درجے کو بڑھا دیا۔ اور ان کو فکر ہوئی کہ آخر وہ کون سا عمل ہے، آخر ہم بھی جانیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو کرنے سے ان کا اتنا بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہو گیا۔ چنانچہ وہ ان کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ سے پوچھا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا، اس محدث صاحب نے کہا آپ ذرا غور کر کے بتائیں، سوچیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں دو نمایاں عمل ہیں۔ ایک عمل یہ ہے ان کا کہ یہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ ان کا ایک عمل یہ ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو یہ جس حالت میں بھی ہوتے تھے، جیسے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، ہاتھ اوپر ہے، اب ماریں گے لوہے پر، یعنی لوہے کو کوٹنے کے لیے ہاتھ اوپر ہے، لیکن وہ جب اذان سنتے تو ان کے ہاتھ فوراً وہیں رہ جاتا تھا، وہ پھر لوہے کو کوٹتے نہیں تھے۔ یعنی جس حالت میں بھی ہوتے تھے اسی حالت سے اللہ رب العزت کے گھر کی جانب لوٹ آتے تھے اذان سن کر۔ ان کا ایک یہ عمل تھا، اور فرمایا کہ ان کا دوسرا عمل یہ تھا کہ جب وہ دن بھر کام کر کے آتے تھے گھر میں، وہ عیال دار آدمی تھے، یعنی بال بچوں والے آدمی تھے۔ جب وہ دن بھر کام کر کے آتے تھے گھر میں تو کھانا کھا کر سو جاتے تھے، لیکن سونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ رات کو عبادتیں کر رہے ہیں اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ حسرت بھری نگاہ سے حضرت امام احمد ابن حنبل کے اس عمل کو دیکھتے تھے، اور ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا اور ارادہ تھا کہ میں بھی ایسا عمل کروں، لیکن وہ یہ عمل اس وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ وہ اپنے بال بچوں کے اندر بزی تھے اور ان کے یہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اتنی محنت کر سکے۔ لیکن دل کے اندر ایک آرزو تھی کہ میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادتیں کروں۔ تو فرمایا کہ ان کی زندگی میں بس 2 ہی عمل تھے، ایک نماز کی پابندی، جو اللہ کے مؤذن نے یا منادی نے آواز لگائی فوراً وہ اللہ کے گھر کی طرف لوٹ آتے تھے، اور دوسرا عمل فرمایا کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادتیں کروں۔ تو حضرت اس محدث صاحب نے کہا کہ یہی 2 عمل ہے جس کی وجہ سے اس لوہار کا درجہ، اس حداد کا درجہ اللہ رب العزت نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں اتار دیا۔ تو دیکھیں، آپ ایک عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ دل کے اندر نیت ہے اور وہ نیت خالص ہے، حقیقتاً آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو دیکھیں اس نیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پھل عطا کیا اس لوہار کو۔ تو اگر آپ بھی نیتیں کرتے ہیں نیک اعمال کی، لیکن آپ کو بال بچوں کی وجہ سے آپ کر نہیں پاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس نیت کا بھی آپ کو کیا دے گا؟ ثواب دے گا، اور اجر اللہ رب العزت کل قیامت میں عطا کرے گا۔